عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم جس صنف کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قصیدہ۔ قصیدہ اصطلاحی شاعری میں اس نظم کو کہتے ہیں جو ہم وزن و ہم قافیہ اشعار پر مشتمل ہو اور جس میں کسی کی مدح کا مطلب ہوتا ہے تعریف، یا ہجو یا ہجو کا مطلب ہوتا ہے برائی کی گئی ہو۔ یعنی جب ہم وہ نظم لکھتے ہیں جس نظم میں جو اشعار ہوتے ہیں وہ ہم وزن اور ہم قافیہ ہوتے ہیں، اور اس نظم میں یا تو کسی کی تعریف کی جائے یا کسی کی برائی کی جائے، تو اس طریقے کی نظم کو ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ قصیدہ عربی لفظ ہے، قصد سے مشتق ہے۔ غزل کی طرح اس میں بھی مطلع اور مقطع ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ غزل میں جو پہلا شعر ہوتا ہے جو ہم ردیف اور ہم قافیہ ہو، تو وہ پہلا شعر جو ہے مطلع ہوتا ہے، اور آخر میں جہاں پہ جو شاعر ہے جہاں پہ اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو وہ مقطع کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جو قصیدہ ہے یہ بھی غزل کی طرح ہی اس میں بھی مطلع اور مقطع ہوتا ہے، یعنی پہلا شعر اس میں جو ہے مطلع کہلاتا ہے اور آخری جو ہوتا ہے وہ مقطع ہوتا ہے۔ اس کے اشعار کی زیادہ سے زیادہ تعداد جو ہے وہ 70 ہے، یعنی جو قصیدہ ہوتا ہے اس میں سے زیادہ جو اشعار کی تعداد ہوتی ہے وہ 70 تک ہے، لیکن شعرائی متاخرین نے اس پابندی کو توڑ دیا ہے۔ لیکن جب آپ جو ہمارے آج کل کے شعراء ہیں جو آخر میں جنہوں نے قصیدے لکھے ہیں، تو یہ جو تعداد تھی 70 اشعار تک قصیدہ لکھنے کی، یہ بھی ختم ہو گئی، اور اب یہ 70 اشعار سے تجاوز کر گئی ہے۔ جو آخر میں لکھنے والے کچھ قصیدہ نگار تھے تو انہوں نے 70 اشعار کی جو قصیدے ہیں ان کو ختم کر کے اس سے زیادہ بھی اشعار لکھے ہیں۔ تو اس طرح سے جو 70 اشعار کی پابندی تھی یہ اب ختم ہو چکی ہے۔ اردو کے قصائد میں 200 اشعار والے قصیدے بھی موجود ہیں، اور آج کل آپ دیکھو گے کہ اردو میں جو ہے پہلے کہا جاتا تھا کہ اس کی جو قصیدے کے جو اشعار کی تعداد ہے وہ زیادہ سے زیادہ 70 تک ہو سکتی ہے، لیکن اگر آج کل آپ دیکھو گے تو 200 اشعار تک والے قصیدے بھی 200 اشعار تک والے قصیدے بھی ہمارے پاس آج موجود ہیں۔ تو اسی طرح سے جو قصیدہ ہے، قصیدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تمہیدیہ اور دوسرا ہے خطابیہ۔ تو تمہیدیہ کیا ہو گیا؟ تمہیدیہ قصیدہ وہ قصیدہ ہے جس میں شاعر اپنی اصلی مقصد مدح یا ہجو کے قبل بطور تمہید کے دوسری چیزوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو تمہیدیہ قصیدہ وہ ہوتا ہے اگر شاعر کو کسی کے بارے میں قصیدہ لکھنا ہو، یعنی ایسے اشعار لکھنا ہو جس میں اس انسان کی مدح یعنی تعریف کی جائے، یا ہجو یا جو ہے اس کی برائی کی جائے، تو تمہیدیہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی نہیں جاتا ہے، یعنی ڈائریکٹلی وہ اس کی تعریف یا اس کی برائی نہیں کرتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ بطور تمہید کے دوسری چیزوں کا ذکر کرتا ہے، اس سے پہلے کہ قصیدہ لکھنے والا جو ہوتا ہے، جو شاعر ہوتا ہے، وہ قصیدہ لکھے، وہ جس کے بارے میں اس کو قصیدہ لکھنا ہے، جس چیز کے بارے یا جس انسان کے بارے میں اس کو قصیدہ لکھنا ہے، وہ ڈائریکٹلی جو ہے براہ راست اس کی تعریف نہیں کرتا ہے، بلکہ بطور تمہید کے، یعنی جس کو ہم انٹروڈکشن کہتے ہیں،
انٹروڈکشن کے بطور یعنی تمہید کے بطور جو ہے دوسری چیزوں کا ذکر پہلے کرتا ہے. یعنی یہاں پہ ڈائریکٹلی کسی شخص کی جو ہے تعریف یا اس کی برائی نہیں کرتا ہے بلکہ انڈائریکٹلی کرتا ہے. انڈائریکٹلی پہلے دوسری چیزوں کا ذکر کرتا ہے, اپنے ٹاپک پہ ڈائریکٹلی نہیں آتا ہے. یعنی قصیدے میں جو ہوتا ہے یا تو کسی کی تعریف کرنی ہے یا تو کسی کی برائی کرنی ہے, لیکن جو شاعر ہوتا ہے وہ تمہید میں کیا کرتا ہے کہ تمہید یا جو قصیدہ ہے اس میں کیا کرتا ہے کہ وہ براہ راست کسی کی تمہید, براہ راست کسی کی تعریف یا براہ راست کسی کی جو برائی ہے نہیں کرتا ہے, بلکہ پہلے کچھ ایسے اشعار لکھتا ہے کہ جس میں دوسری چیزوں کا ذکر ہو. تو تمہیدیں جو ہوتی ہے یہ مختلف قسم کی ہوتی ہے. پہلی جس کو ہم کہیں گے تمہید یا تشبیب, جو پہلی اس میں جو اس صنف میں جس کو ہم تمہید یا تشبیب کہیں گے, یعنی وہ اشعار جو قصیدے کے ابتدا میں بطور تمہید کے لکھے جاتے ہیں. یعنی آپ قصیدے میں ایسے اشعار دیکھو گے جو ڈائریکٹلی جو ہے کسی کی تعریف یا کسی کی برائی نہیں کرتے ہیں, بلکہ وہ اشعار جو ہوتے ہیں دوسری چیزوں کا پہلے ذکر کرتے ہیں. یعنی پہلے ڈائریکٹ ٹاپک پہ نہیں آتے ہیں, پہلے دوسری چیزوں کا اس میں ذکر ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد ایک اور جو اس میں جز ہے اس کو ہم کہتے ہیں گریز. گریز کیا ہوتا ہے؟ یعنی پہلے آپ نے دیکھا سمجھا کہ ایک ہے تمہید یا تشبیب. یعنی تمہید یا تشبیب وہ اشعار ہوتے ہیں جو قصیدے کے ابتدا میں بطور تمہید کے لکھے جاتے ہیں. تو گریز وہ ہوتے ہیں. گریز کیا ہوتا ہے؟ تمہید کے بعد شعر اصل موضوع سے متعلق شروع کیے جانے کو گریز کہلاتے ہیں. تو اب جو شاعر ہے اب اپنے اصل ٹاپک پہ آتا ہے. یعنی اب اس کو کسی کی برائی یا کسی کی جو ہے کسی کی تعریف بیان کرنی ہے اپنے اشعار میں. تو جب ایک شاعر ڈائریکٹلی براہ راست کسی کی تعریف یا کسی کی جو ہے برائی اپنے اشعار میں جو ہے ظاہر کرے تو اس طریقے کے اشعار کو ہم گریز کہتے ہیں. تو اس طرح سے ہم جو اس کا دوسرا اہم جز ہے قصیدے کا, پہلا ہے تمہید یا جس کو ہم تشبیب بھی کہتے ہیں, تو دوسرا ہے گریز. یعنی اب شاعر اب اپنے اصلی مقصد کی طرف, اصلی جو عنوان ہے جس پہ اس نے قصیدہ لکھا ہے اس کی طرف آ جاتا ہے. تو تیسرا جو اہم جز ہے قصیدے کا وہ ہے مدح یا ہجو جس کو ہم کہتے ہیں. یعنی یہ قصیدے کا اصل موضوع ہے, بنیادی طور سے یہی قصیدے کا موضوع ہے. کون؟ مدح یا ہجو. مدح جیسے میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکا ہوں اس میں مبالغہ سے کام لیا جاتا ہے. یعنی اس میں کمپیریزن کے ساتھ کام لیا جاتا ہے, دوسری چیزوں کو کمپیئر کر کے اس جو ہے اس ٹاپک کے ساتھ, اس عنوان کے ساتھ اس کو جو ہے جوڑ دیا جاتا ہے. مدح یا ہجو کا مقصد جیسے میں نے آپ کو پہلے جیسے میں کہہ چکا ہوں کہ مدح یا جو ہجو ہے وہ کسی چیز کی تعریف یا کسی چیز کی برائی کرنی ہوتی ہے. تو اب جو شاعر ہے اس شاعر کیا کرتا ہے کہ شاعر اب اس یہاں پہ جو ہے ایک انسان کی یا کسی چیز کی جس کے متعلق اس کو قصیدہ لکھنا ہو, اب اس میں وہ اس چیز کی یا اس انسان کی تعریف یا اس کی برائی کرتا ہے, لیکن وہ مختلف مبالغات سے, مختلف چیزوں سے اس کو جو ہے مشابہت کر کے یہ چیز عمل میں لاتا ہے. تو ایک اور چیز ہے, ایک اور جز ہے اس میں جس کو ہم کہتے ہیں مقطع یا خاتمہ بر دعا. جس کو ہم کہتے ہیں مقطع یا خاتمہ بر دعا. مقطع سے آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ مقطع جو ہے یہ شاعر کا آخری شعر ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی ہے, یعنی جس شخص کے بارے میں قصیدہ لکھا گیا ہو مقطع میں اس کے لیے دعا کی جاتی ہے. یعنی اکثر اگر آپ دیکھو گے تو یہ جو قصیدہ نگار لوگ ہوتے تھے یہ اکثر بادشاہوں اور بڑے بڑے بزرگوں کے لیے زیادہ تر یہ قصیدے لکھا کرتے تھے.
تو بادشاہ لوگ اس قصیدے کو، اگر کوئی قصیدہ گو جو ہوتا تھا، قصیدہ نگار جس کو ہم کہیں گے وہ ہوتا تھا، وہ کسی بادشاہ کے لیے کسی بادشاہ کی تعریفیں کر کے اس میں قصیدہ لکھتا تو بادشاہ خوش ہو کر اس سے انعام سے نوازتا۔ تو اسی طرح سے جو مقطع یا خاتمہ بر دعا ہے، اس میں جو قصیدہ نگار ہوتا ہے وہ بادشاہ کے لیے یا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں وہ قصیدہ لکھتا ہے اس کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی جس شخص کے بارے میں قصیدہ لکھا گیا ہو مقطع میں اس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اس میں شاعر انعام کا طالب ہوتا ہے اور یہ قصیدے کا آخری جز ہوتا ہے۔ تو یہ جو مقطع بر دعا ہے یا خاتمہ بر دعا ہے، یہ قصیدے کا آخری جز ہوتا ہے، جس کو مقطع، جیسے غزل میں مقطع ہوتا ہے، بالکل یہاں پہ بھی مقطع ہم اس کو کہیں گے، یا خاتمہ بر دعا بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ شاعر اس میں اب جو جس کے بارے میں اس نے قصیدہ لکھا ہو اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے اور اس کی زندگی کی دعا کرتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں قصیدہ لکھا گیا ہو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور یعنی وہ بڑے لوگ ہی ہوتے تھے، جیسے بادشاہ لوگ ہوا کرتے تھے، تو وہ اس شاعر کو انعام سے نوازتا تھا۔ تو یہ آخری جز ہوتا ہے قصیدے کا، مقطع یا خاتمہ بر دعا۔ تو ایک اور قسم کا جو ہے قصیدہ لکھا جاتا ہے جس کو ہم خطاب یا قصیدہ بھی کہتے ہیں۔ یہ قصیدہ براہ راست مدح یا مذمت سے شروع ہوتا ہے۔ خطابیہ، یہی خطابیہ قصیدہ کہلاتا ہے، یعنی وہ جس کو ہم کہیں گے کہ وہ قصیدہ جو براہ راست ہم براہ راست کیا کرتے ہیں کہ کسی انسان کی تعریف جو ہے ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی کرتے ہیں، جبکہ تمہیدیہ میں آپ نے دیکھا کہ ہم براہ راست ٹاپک پہ نہیں آتے ہیں، پہلے ہم دوسری چیزوں کو جو ہے دوسری چیزوں کا اس قصیدے میں تمہیدیہ میں ذکر کرتے ہیں، جبکہ خطابیہ میں کیا ہوتا ہے کہ براہ راست ہم ایک انسان کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کی جو ہے برائی کر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اردو قصیدہ نگاری میں مرزا محمد رفیع سودا اور محمد ابراہیم ذوق سب سے بلند مرتبہ شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ دو بڑے شعراء جو ہے بہت ہی مانے جانے ہیں، اور اردو قصیدہ نگاری میں ان کو کافی جو ہے اہمیت کے حامل ہے یہ دونوں، مرزا محمد رفیع سودا اور محمد ابراہیم ذوق۔ تو ذوق بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، تو بہادر شاہ ظفر چونکہ بہت ہی ایک بہادر شاہ ظفر جو ہے وہ بادشاہ رہ چکے ہیں، تو ان کے جو استاد تھے وہ محمد ابراہیم ذوق تھے، تو وہ ان کو شاعری بھی انہوں نے کسی حد تک ان کو سکھائی ہے۔ ان کے علاوہ انشا، مصحفی، مومن اور جو ہے عزیز لکھنوی، یہ کافی مشہور جو ہے قصیدہ نگار مانے جاتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ نے چاہا تو کل ہم قصیدہ شہر آشوب جو ہے اس کی جو ہے تشریح بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔